یہ میرے سامنے میتھ ہے، میتھمیٹکس کا کلاس 1 کا جو ہے بک ہے. یہ 4 سے 5 سال کے بچے کے لیے میں اس کو بتاؤں، یہ تقریباً کوئی 140 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں آپ اب اندازہ لگا لیں کہ اس کو ابھی اس میتھ کے کتاب کو بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں، علاقوں میں، ہم شہر والے اپنی بات نہیں کرتے، ہم اور آپ لوگ پریویلیج لوگ ہیں بلوچستان کے، جو دیہاتوں میں رہنے والا بچہ تو اپنی جگہ ہے. میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا کہ اگر اس کو کسی دور دراز دیہات کے استاد کے بھی سامنے رکھ لیں، 140 صفحات میں سے وہ صرف آپ کے لیے 10-20 صفحات پڑھ سکے گا، باقی نہیں پڑھ سکے گا. بلوچستان سے ایک اچھا مورخ نہیں نکل پا رہا، باقی تو آپ سائنسدان کو چھوڑیں کہ وہ آپ کو خلا میں یا چاند پر لے جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ابھی تک بھیڑ بکریاں ہم سمجھ رہے ہیں کرتے. ہم نے ایک رٹیفیکیشن جس میں صرف یادداشت کا جو کنسپٹ ہے کہ جی آپ چیزیں یاد کریں اور کاغذ کے اوپر لکھ دیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ترتیب دے رہے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. قرارداد نمبر 153 ارگا کے بلوچستان تعلیم کے شعبے میں بدترین بحران کا شکار ہے. بالخصوص سائنس کے شعبہ جات میں عدم توجہی کے باعث پرائمری تا ہائر ایجوکیشن تک نہ تو سلیبس سے مراد نصاب میں کوئی قابل ذکر اور جدت پسند پیش رفت نہیں ہوئی، اور نہ ہی حساب و سائنس کے بدترین یعنی ریاضی و سائنس کی بدترین تعلیمی صورتحال کو بحران سمجھا جاتا ہے. لہذا ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ بلوچستان کے تمام اسکولوں کے نصاب کو جنگی بنیادوں پر جدید تقاضوں سے امانگ کرنے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے تاکہ بلوچستان میں معیاری اور عالمی معیار کے مطابق تعلیم کو ممکن بنایا جا سکے. قرارداد نمبر 1. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آپ کو یاد ہے کہ شاید شروع دن سے جب سے بھی ہم آئے ہم نے کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا جس میں تعلیم کے مسائل پر بات نہیں کی ہو. ابھی بھی مجھے تعلیم کے بحران کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں، خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کروں. یہاں سے شروع کروں کہ ایک ایسا صوبہ جہاں 18 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں یا اسکولوں سے جو ہے وہ باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول 1.8 ملین ہیں، یا میں شروع کروں کہ بلوچستان کی پسماندہ ترین شرح تعلیم یعنی جو 34 سے لے کر 28% تک ہے، گو کہ کبھی کبھی 48% کہا جاتا ہے، 34% لٹریسی ریٹ کے رونا رہوں، یا میں بلوچستان کے اسکولوں میں جو 9,000 کے قریب اساتذہ کی کمی ہے اس کا جو ہے ہمیشہ سے راگ الاپتے رہے ہیں اس کو دوبارہ سے شروع کروں. یا حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ 2018 میں ہم نے 5,000 کے قریب جو اسکول عمارت سے محروم تھے اور 2,000 کے قریب اسکول ہمارے سنگل ٹیچر پہ مشتمل ہیں، یا میں اس سے شروع کروں. جناب اسپیکر صاحب، یہ انتہائی اہم موضوع ہے. اس ایوان کو اس وقت مکمل طور پر بھرا ہونا چاہیے تھا. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسل نو کے لیے، تاکہ ہماری نسل نو کے بارے میں کچھ پالیسیاں بنا سکیں. ہم یہ چھوٹی موٹی مسائل ہمارے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے صوبے کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہم انسانوں کی ایک ایسی انسانوں کی ایک ایسی نسل ہم اس کی پرورش پا رہے ہیں جس کا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ جس کا کوئی تعلیمی معیار ہے، نہ دنیا کے تقاضوں سے ہمانگ ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو اس وقت سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے. جناب چیئرمین، آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں سمجھا تھا آپ میرے ساتھ دیں گے شاید اس میں، لیکن خیر آپ اچھی نشست پہ بیٹھ گئے ہیں، شاید اچھی سی رولنگ اس پہ دے دیں. جناب چیئرمین صاحب، بلوچستان میں تعلیم کا بحران 18 سے 20 کے قریب پوائنٹس میں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے 2-3 ماہرین ہیں جو پائٹ سے ہیں، BTP جو بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ سے ہیں، بورڈ آف بلوچستان بورڈ آف جو کیریکولم ہے ہمارا اس سے ہیں، یا بلوچستان میں جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے دیگر ادارے ہیں، ان کے ساتھ میں نے تفصیل کے ساتھ جب بیٹھ کے 1-2 دن سے کہ میں اصل میں ہم اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکے کہ یہ سب سے بڑا بحران ختم کیوں نہیں ہونے والا ہے، بلوچستان میں تعلیم کا نظام بہتری کی جانب کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، بلوچستان ایک پروڈکٹیو جنریشن، ایک پیداواری نسل نو کیوں جو ہے قوم کے سامنے نہیں لا رہا ہے. ہمارے ہاں تخلیق، ہمارے ہاں انوویشن، جدت، ہمارے ہاں جو ہے تعلیم کے میدان میں قابلیت، صلاحیت، علم اور ہنر کے لوگ کیوں سامنے نہیں آ رہے. یہ صوبہ تمام صوبوں سے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، تعلیمی اعتبار سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم و دانش کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے مسلسل پستی کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کبھی بھی ہم نے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں جو 1 سے 2 سال کے بعد لرننگ پروسیس میں جاتے ہیں،
پوری دنیا کے اندر 2 سال کے بچے کو لرننگ پروسیس کے اندر وہاں پر ایک مونٹیسری ہے، نرسری ہے، یا جو وہاں پر چھوٹے اسکولز ہیں جن کو ارلی لرننگ کے ایج میں جو ان کو بھیجا جاتا ہے، پھر پرائمری اسکولز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مڈل ہے، ہائر سیکنڈری ہے، ٹیکنیکل ہے. اس سارے نظام کو بہت سنجیدگی سے قوموں نے آج سے کوئی 200 300 400 سال پہلے جناب والا اس کا تجزیہ کیا. آج دنیا میں بڑی بڑی تعلیمی ادارے، آج پروفیسر، دانشور، سائنسدان، عالم کیوں ہمارے ملک سے نہیں نکل رہے؟ بلوچستان سے ایک اچھا مورخ نہیں نکل پا رہا، باقی تو آپ سائنسدان کو چھوڑیں کہ وہ آپ کو خلا میں یا چاند پر لے جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ابھی تک بھیڑ بکریاں ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا پالیسی فیلئر ہمارا ہے، یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے، یہاں کے اداروں کا ہے کہ اس نے کبھی بھی تعلیم کو اہمیت نہیں دی ہے. جب میں باہر کی دنیا میں بھی ہم جاتے ہیں، جب ہم سارے پروسیس میں شامل ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جناب والا یہ سلیبس کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جن کو نصاب بھی کہا جاتا ہے، کیریکولم بھی کہا جاتا ہے، بڑے ٹیکنیکل ورڈز ہیں، میں بھی کبھی کبھی ان کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتا ہوں، کبھی کبھی مکس اپ کر جاتا ہوں. جو کیریکولم ہے، پھر اس کے بعد نصاب ہے، پھر اس کے بعد جو ٹیکسٹ بک ہے یا جو درسی کتابیں ہیں، یہ ایک پروسیس کے تحت ڈیولپ ہوتی ہیں. اس میں بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ انوالو ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑے ایجوکیشنل ایکسپرٹس انوالو ہوتے ہیں، اس میں ملک اور قوم کے دانشور انوالو ہوتے ہیں، اس میں مورخ انوالو ہوتے ہیں، اس میں محقق انوالو ہوتے ہیں، اس میں جو ہے تجربہ کار لوگ انوالو ہوتے ہیں جو قوموں کی مرض کو سمجھتے ہیں. جس طرح ہر انسان میں بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ قوموں کی بیماریوں کی بنیاد ان کے تعلیمی نظام میں ہوتا ہے. آپ کے اگر قومی تعلیمی نظام میں جو بلوچستان میں اگر وہ بیماریوں سے بھرپور ہے تو وہ آپ کو ایک صحت مند معاشرہ اور صحت مند نسل نہیں دے سکتا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان جن کی کوئی پرورش نہیں ہوتی، جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، جن کی مینٹرنگ نہیں ہوتی، جن کو ہم اچھے رستے پہ نہیں لگاتے، ہم اچھے سلیبس کے تحت ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم نے ایک رٹیفیکیشن جس میں صرف یادداشت کا جو کنسپٹ ہے کہ جی آپ چیزیں یاد کریں اور کاغذ کے اوپر لکھ دیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ترتیب دے رہے ہیں. اس سلسلے میں جناب والا میں آپ کو بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان بیسٹ 2020-25 کا صرف ایک پیج پڑھ کے سناؤں گا کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کے اپنے ابتدائی صفحات میں صفحہ نمبر پیج نمبر 2 پہ جس میں خود یہ تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ کہتا ہے جناب والا اس میں کہ بلوچستان کا جو لرننگ کرائسس ہے، پیج 73 پہ children in schools do not learn. There is a reading crisis in the province and in Pakistan in general. Data from various sources demonstrate that an overwhelmingly majority of children cannot read at the requisite level. The foundations of the learning crisis are laid right in the early grades. یعنی شروع سے بنیاد سے جب ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو وہ جو چیزیں پڑھانی ہوتی ہیں، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، ہم اس طرح کی چیزیں نہیں دی جاتی ہیں. یہ میرے سامنے میتھ ہے، میتھمیٹکس کا کلاس 1 کا جو ہے بک ہے. یہ 4 سے 5 سال کے بچے کے لیے میں اس کو بتاؤں، یہ تقریباً کوئی 140 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں آپ اب اندازہ لگا لیں کہ اس کو بھی اس میتھ کے کتاب کو بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں، علاقوں میں، ہم شہر والے اپنی بات نہیں کرتے، ہم اور آپ لوگ پریویلیج لوگ ہیں بلوچستان کے، جو دیہاتوں میں رہنے والا بچہ تو اپنی جگہ ہے. میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا کہ اگر اس کو کسی دور دراز دیہات کے استاد کے بھی سامنے رکھ لیں، 140 صفحات میں سے وہ صرف آپ کے لیے 10-20 صفحات پڑھ سکے گا، باقی نہیں پڑھ سکے گا. جب ایک استاد کی حیثیت اور قابلیت اس لیول کی ہوگی، پھر وہ بلوچستان کے 54 سے 55 لاکھ بچوں کی زندگی کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا کرائسس یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے بچے کو ذہنی طور پر جو تربیت اس کی کرنی ہے، تعلیم دینا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک انفراسٹرکچر کا تعلیم کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے اس میں ان کی ٹریننگز ہیں، ان کی ریسرچ ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے بجٹنگ ہے، اس کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں صوبے میں مسنگ ہیں. تعلیم اس بلوچستان کے لوگوں کا، اس صوبے کا، اس اسمبلی کا سب سے بڑا جو ہے موضوع بحث ہونا چاہیے تھا. پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیں اگر ہماری گیس نہیں ملتی، ہماری بجلی ہمیں نہیں ملتی، ساری چیزیں نہیں ملتی، لیکن ہمارے بچے ہمارے گھروں کے سے جب نکلتے ہیں، جس اسکول میں آج تک ہم نے یہ توجہ نہیں دی کہ وہاں پر وہ کس طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جب ایک جاہل نسل ہوگی، جب تعلیم سے محروم نسل ہوگا، تو جناب والا آپ کے یہاں غربت ہوگی، بدامنی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، بے روزگاری ہوگی،
معاشرتی بدہواسی ہوگی, کیوس ہوگا. یہ سارا پروڈکشن آج آپ کی سوسائٹی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تعلیم کی غلط جو ہے نصاب کی وجہ سے ہے. دیکھیں ہماری جو تعلیمی زبو حالی ہے یا ہمارا جو گرتا ہوا نظام ہے تعلیم کا, اس کا بنیادی وجہ میرے خیال میں ہمارا کریکولم ہے, ہماری نصابی تعلیم ہے. اس کو جدید بنیادوں پہ استوار کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے سائنٹسٹ پیدا کر سکیں, اچھے ریسرچرز پیدا کر سکیں, اچھے دانشور پیدا کر سکیں. لیکن ہمارا جو کریکولم ہے وہ صرف کلرک اور چھوٹے بنیادوں پہ جو ہم بس فارغ ہو کے اس لیول تک جاتے ہیں, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دنیا بہت آگے جا چکا ہے, خاص کر پاکستان کی اپنی جو تعلیمی نظام ہے وہ سب سے پیچھے ہے, اور پاکستان کے اندر بلوچستان میں جو ہمارا نصاب تعلیم ہے وہ اس سے بھی زیادہ نیچے ہے اس کی گراف. خاص کر ہمیں کے پی کو دیکھنا چاہیے. کے پی میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں, اصلاحات ہوئی ہیں وہاں کے نصاب میں, اور اس کا معیار تعلیم بہت آگے جا چکا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے بھی جو ہے انٹلیکچوئلس کو بٹھانا چاہیے, ایجوکیشن جو ایکسپرٹیز ہے ہمارے ان کو بٹھانا چاہیے, تھنک ٹینکرز کو بٹھانا چاہیے. ایک ایسا کونسل بنانا چاہیے کہ وہ ایک نیا کریکولم تشکیل دے سکے, ایک نیا نصاب تشکیل دے سکیں جو جدید بنیادوں پہ ہو, تاکہ آگے جا کر ہم ایک اچھا قوم بن سکیں, اپنے صوبے کو آگے لے جا سکے, دوسرے قوموں کا اور صوبوں کا مقابلہ کر سکیں.